عبد الرحمن صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل ایسا ہے کہ جو شخص جہاں پیدا ہو گیا یا اس نے اسی ماحول کو اپنا مذہب بنا لیا، لہذا جو مسلمان ہی گھر پیدا ہوا وہ مسلمان بن گیا، کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسی طرح دوسری طرف وہی حال غیر مسلم کا بھی ہے کہ اس نے اپنے مذہب کو اپنا لیا، کوئی تحقیق نہیں کی۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ دونوں کو ایک مذہب انہیریٹنس میں مل گیا، ان میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جو غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا اپنی مرضی سے تو پیدا تو نہیں ہوا، اسی طرح جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا نہ وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا، تو وضاحت فرمائیں۔ یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ سوال تو صدیوں پرانا ہے۔ اچھا، اور ہمارے فقہا نے بھی اس پر کلام کیا، اور اس میں پھر دو بنیادی آراء ہمارے پاس کچھ دن پہلے ہی پہنچا بلکہ اس کو میں یوں عرض کرتا ہوں، ہمارے ان بھائی کے سوال کو تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں تاکہ جی یعنی سوال کی اور کلیئرٹی ہو جائے گی۔ چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو بن گیا، مائیکل جارج کے گھر میں پیدا ہوا تو عیسائی بن گیا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اور ایکس وائی کے گھر میں پیدا ہو گیا، میں نام نہیں لے رہا، تو مسلمان ہو گیا، اس میں کیا کمال ہے؟ تو اصل میں یہ سوال بہت پرانا ہے، تو اس کے کئی اعتبارات سے جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایک اصولی جواب کیا ہے؟ فقہا میں اور ہمارے ائمہ میں ایک رائے یہ ہے، امام شافعی بھی شامل رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر تو کسی تک پیغام نہیں پہنچا اسلام کا اور اسلام سے اب مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تو ایک رائے یہ ہے فقہا کی کہ اس سے سوال نہیں ہوگا ایک بات آخرت میں، اور اس کے دلائل یقیناً پیش کرتے ہیں۔ دوسری رائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اور دیگر فقہا کی بھی ہے کہ کم از کم اللہ کا تعارف فطرت میں موجود ہے، خالق کائنات ہے، اور بنیادی انسانی اخلاقیات فطرت انسانی میں بلٹ ان ہے، ودیعت شدہ ہیں، ان دو کے بارے میں تو سوال ضرور ہوگا۔ اچھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے کے حوالے سے بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو دروس ہیں منتخب نصاب کے، ان میں سورہ لقمان کا درس ہے، ہمارے ناظرین نے سنا بھی ہوگا۔ جناب لقمان نبی تو نہیں تھے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاید کسی نبی کی تعلیم بھی نہیں پہنچی، مگر ان کی جو وصیت بیٹے کے لیے ہے اس میں توحید جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، آخرت کا تصور جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، کچھ بنیادی اخلاقیات ان وصیتوں میں نظر آتی ہیں۔ اس صورت یعنی سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اس کے مضامین بتا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں وزن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم دوسری رائے کو رد کر رہے ہیں، ہم تو دونوں آراء بیان کر رہے ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ کم سے کم خالق کائنات کے بارے میں اور بنیادی انسانی اخلاقیات کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ باقی یہ مسئلہ اور تفصیل طلب ہے، اس کو اور کھولا جا سکتا ہے، جس میں ہم نہیں جائیں گے۔ البتہ مجھ تک تعلیم پہنچ گئی تو میں پابند ہوں اس تعلیم کے تقاضوں پر عمل کا۔ کیا مطلب؟ مجھے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچ گئی، اب ایمان کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا میری نجات کے لیے ضروری ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے قانون دے دیا کہ ایمان لاؤ گے تو تمہاری قبولیت ہے آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے، اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ خبر جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے ٹیکنیکلی۔ مجھ تک پہنچ گیا تو مجھے ماننا ہے اور عمل کرنا ہے، لیکن میں امتی ہوں آخری رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے لیے اکیلے مان کر عمل کرنا کافی نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق میں حق کی ترویج آئے گی، نشر و اشاعت آئے گی، اور حق کے پرچار کے ساتھ حق کی سربلندی کے لیے جد و جہد بھی آئے گی۔ تو آصف صاحب اصل زیادہ اہم سوال کیا ہے؟ جس تک نہیں پہنچا اس کا کیا ہوگا؟ ارے بھائی اس سے اللہ پوچھے گا، اور میرا اور آپ کا رب لیس بظلام للعبید، بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔ قانون اللہ نے ہمارے لیے بنایا، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ اس نقطے پر بھی مباحث فقہا کیا ہیں، لیکن فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ ہم قانون کے پابند ہیں، وہ کسی قانون کا پابند نہیں، اور وہ بندوں پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک کی وسعت کے مطابق اللہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا۔ اس تک نہیں پہنچا اللہ اسے پوچھ لے گا، لیکن مجھ تک پہنچ گیا تو مجھے ماننا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور اس تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنی۔ تو جارج مائیکل کے گھر میں پیدا ہو گیا، چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کا کیا ہوگا؟ یہ سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے میرے متعلق زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کل اگر جارج نے یہ پوچھ لیا، کل اگر چندر پال گوپال نے یہ پوچھ لیا کہ اللہ تیرا پیغام تو نہیں پہنچا، تو اللہ کس سے پوچھے گا؟ اللہ ہم امتیوں سے پوچھے گا۔ تو اس سوال کے مقابلے میں کہ ان کا کیا ہوگا، زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم جن لوگوں تک پہنچ چکا، کیا ہم عمل کر کے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟
ہم اس سوال کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہوں، ان کے ساتھ اللہ ظلم، اور اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرمائے گا. دوسرا اگر ہم آج کل کی بات کرتے ہیں جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس حد تک پینیٹریٹ کر گیا ہے میڈیا اور کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہے، اب یعنی کہ اسلام کی تعلیمات ہر جگہ پہنچ جانے والی بات جو ہے وہ اب کوئی عجیب نہیں ہے، وہ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عمل بحیثیت امت مسلمہ ہمارا ہے جی وہ تو اسلام سے دور کر دے گا غیر مسلموں کو. جی ہمیں دیکھ کر لوگ آئیں گے اس طرف یا دور جائیں گے؟ دور جائیں گے. یہ ایک اور جو سوال ہمیں بھی اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے. بالکل.